اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم اردو کا چوتھا آن لائن سیشن کرنے جا رہے ہیں۔ اردو کا چوتھا سبق جو ہے وہ نعت ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ نعت اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو۔ تو اس نعت کے شاعر جو ہیں وہ مولانا ظفر علی خان ہیں۔ نعت کو پڑھتے ہیں۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ شاعر فرماتے ہیں کہ ہمارے دل میں جو زندگی کی خواہش ہے، جو زندگی کی آرزو ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کی وجہ سے ہم جی رہے ہیں، اور ہمارے دل میں جینے کی تمنا ہے۔ اور یہ دنیا جس میں ہم بس رہے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے بنائی گئی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نہ بھیجا جانا ہوتا تو یہ دنیا نہیں بنائی جاتی۔ پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولیں کا اجالا تم ہی تو ہو۔ شب تارے الست، جیسا کہ الفاظ معنی میں بھی لکھا گیا ہے کہ تارے الست کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں، یعنی جہاں پہ تمام روحیں جمع ہوتی ہیں، وہاں پہ تمام روحوں سے ایک عہد لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا تھا کہ تم بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو تمام روحوں نے یہ اقرار کیا تھا، یہ عہد کیا تھا کہ آپ ہی ہمارے خدا ہیں اور آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اس عہد اور اس اقرار میں جس روح نے سب سے پہلے اقرار کیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تھی۔ اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو، مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے سب سے پہلے عہد الستو کا اقرار کیا تھا۔ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ جیسا کہ پہلے شعر کے دوسرے مصرے میں تھا، ویسا ہی یہاں پہ بھی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نہ بھیجا جانا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کیا جانا ہوتا تو اس پوری کائنات کو پیدا نہ کیا جاتا۔ اس پوری کائنات کی وجہ وجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جانا تھا، آپ نے آنا تھا، اس لیے اس پوری دنیا کو بنایا گیا۔ غایت کہتے ہیں مقصد کو، ہدف کو۔ تو غایت اولا یعنی پہلا مقصد، پہلا ہدف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بھیجا جانا ہی پہلا مقصود اور پہلا ہدف تھا۔ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ شناسا کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا۔ یہ اس شعر میں معراج کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے حضرت جبرائیل کے ساتھ پہلے مسجد اقصیٰ، اس کے بعد پھر پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جب آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے جو کہ ایک درخت ہے، تو وہاں پہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، اس لیے کہ مجھے یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر میں یہاں سے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ تو وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے چلے گئے۔ تو جہاں پر حضرت جبرائیل کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے تو وہاں سے آگے کی کیا حقیقتیں ہیں، وہاں سے آگے کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی جاننے والے ہیں۔ گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار یثرب و بطحا تم ہی تو ہو۔ تاجدار کہتے ہیں بادشاہ کو، یثرب و بطحا یہ مدینہ منورہ کے پرانے نام ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرتے ہوں کو تھام لیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی، بے کسوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو اس شعر کا مطلب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں اور بے کسوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے جس کی نہیں نظیر، وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ نظیر کہتے ہیں مثال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں کہ آپ جیسا
کوئی نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی آپ کی مثال نہیں ہے۔ تو یہ آپ کا نعت کا چیپٹر مکمل ہوا، اس کا اسائنمنٹ بھی تیار ہے، وہ آپ لے کر جائیں اور اسے مکمل کر کے جلد از جلد چیک کرائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔